مشرکین کو 3 باتوں پر بہت حیرانگی تھی، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی سوائے یہ کہ عقل کو دلیل بناتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ واپسی تو بہت ناممکن ہے، بڑی دور کی لگ رہی ہے۔ اور پھر سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرتے، الٹا مذاق ہی اڑانے لگتے، کہتے هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنہ، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ نے ان کی باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ بالجملہ کہیں فرمایا کہ دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بدی کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم اور محسن کے مقابلے میں بھی خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے۔ اسی لیے اس نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کو ایک جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا قرار دیں گے؟ پھر فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کے آخرت کے انکار کا جواب۔ اللہ عز و جل نے عقلی اور نقلی طور پر معجزات اور آیات کے ذریعے انہیں سمجھایا۔ اب جہاں تک ان کی دوسری بات کا معاملہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ، تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت و رسالت کو انسان کے رتبے سے اونچا سمجھتے تھے کہ بھلا ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے بھی سوائے ان کی اپنی عقلوں کے فطور کے اور کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر کو رسول اور نبی مانتے تھے، دوسری طرف محمد رسول اللہ آخری نبی کو صرف اس لیے رسول نہیں مان رہے کہ وہ انسان ہے، ان کی طرح کھاتا پیتا رہتا چلتا پھرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کے اعتراض کو بھی نقل کیا اور جواب بھی دیا۔ وہ کہتے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ مزید کہتے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یعنی انسان، تو ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے جو اللہ نے انہیں جواب دیا وہی جواب آج کے ان لوگوں کا بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول تھے اس لیے انسان نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ نور اور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔
العیاذ باللہ، اور وہ شرک کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ نکلنا اب ان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں بلکہ نور تھے، اور پھر آپ کی وفات ممات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں۔ اللہ عز و جل نے خاص طور پر قرآن کریم میں انبیاء اور رسل کے لیے وفات اور ممات کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی طرح عام طور پر تمام مخلوقات کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا، کل من علیہا فان فرمایا۔ یہ نبی کو نور اور نور من نور اللہ ثابت کرنے کے چکر میں اس قدر غلف کر جاتے ہیں کہ انبیاء رسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور آپ کو زندہ ہی سمجھتے ہیں کہ بس اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس دنیا سے انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، رحلت فرما گئے۔ یہ تمام الفاظ ان کے اس باطل عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں، جس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ یقیناً شہداء انبیاء اللہ کے ہاں زندہ ہیں، بل احیاء، لیکن ان کی زندگی اس زندگی جیسی نہیں کہ اس دنیا کی وفات اور ممات کا ہی انکار کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گنبد خضرا کا سایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ آپ عام انسان نہیں تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ آج بھی دیکھو گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا، اور بلا بنیاد شیطانی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ایسے تمام لوگوں کو جو بشر کو رسول یا رسول کو بشر ماننے کے منکر ہیں کیا جواب دیا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، یعنی اللہ نے۔ اور موسیٰ کون تھے؟ جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا ان نحن الا بشر مثلکم، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ در حقیقت انبیاء کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں کوئی آر نہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر ان کے ماننے والوں نے بھی ان کے حوالے سے عقیدہ تثلیث گھڑ لیا، ثالث ثلاثہ، العیاذ باللہ۔ اللہ عز و جل نے پھر جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، یعنی وگرنہ فرشتہ تمہیں کیسے نظر آتا، تمہارے لیے کیسے پریکٹیکل ہوتا؟ تم تو یہ بات آرام سے کہہ دیتے کہ وہ تو فرشتہ کر سکتا ہے، بھلا انسان کیسے کر لیں؟ تو اللہ نے انسانوں میں سے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو شبہ اب یہ کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہم السلام یہ بھی بشر تھے، تو اب ان کا یہ دعویٰ اور یہ دلیل ہوا میں اڑ گئی، مزید اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ تو انہوں نے دوسرا اعتراض کر ڈالا کہ کیا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم اور لاچار انسان ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ کہتے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ نے اس کا بڑا مختصر مگر بھاری جواب دیا، فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت یعنی نبوت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وہی، قرآن، نبوت، رسالت سب کی سب اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کو کیسے کس پر تقسیم کرے، کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ ان کا یہ اعتراض بھی پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ گیا۔ پھر کہنے لگے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنہ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہیں جس سے وہ کھاتا رہتا، یعنی اس کے پاس بے پناہ وسائل اور دولت تو نہیں ہے، تو پھر یہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ پھر لوگوں کو شبے میں ڈالتے ہوئے کہتے کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے،
یعنی فائنلی کنکلیوژن جب اور کوئی بھی بات نہ بن پاتی تو بالآخر کہتے یہ تو لوگوں کو ہرانے کا ماہر ہے اور لوگوں کو کنونس کر لیتا ہے، گویا جادوگر ہے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ جب دلیل سے ہار جائیں تو ڈھٹائی پہ اتریں۔ یہی کام فرعون نے جادوگروں سے مقابلے کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا تھا۔ پہلے کہا کہ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو جیت گیا وہی کامیاب ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور جادوگروں نے بھی تسلیم کر لیا اور وہ سجدے میں گر گئے تو پھر کہنے لگا تم تو آپس میں ہی ملے ہوئے تھے، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ بھئی ہارے ہوئے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جب یہ بات پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھی۔ مشرکین کا تیسرا اعتراض اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اسی نے ہی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ ساری باتیں مشرکین تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ پیغمبروں، نبیوں، ولیوں، بزرگوں، نیکوکاروں کو بھی اللہ کے معاملات میں با اختیار سمجھتے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان سے ہٹاتے ہیں۔ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے، تو اسی لیے اللہ نے انہیں اختیار دے رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کا انہیں مرتبہ اور مقام دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ انہیں اپنے اختیارات میں، معاملات میں شریک کر لے۔ اللہ عز و جل نے مختلف مقامات پر اس کا رد فرمایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، نیچے والوں کے سپرد نہیں کر دیا، بانٹ نہیں دیا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، اور یہ اجازت روز قیامت ہوگی شفاعت کبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح اللہ جس نبی کو امت میں سے جن کے حق میں جتنی اجازت دے گا، جیسے فرمایا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ان لمیٹڈ شفاعت کارڈ نہیں چلے گا کہ جو جس کے حق میں سفارش کر دے اللہ بامر مجبوری قبول کر لے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ طویل حدیث شفاعت ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء جب ان کے پاس ساری بنو نوع انسانیت چل کے جائے گی کہ شفاعت کریں کہ اللہ امتحان ہی شروع کر لے، حساب لے لے، سب کہیں گے نفسی نفسی، ہم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو اس کے لائق ہے، جو اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈالے گا۔ پھر اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا اور آپ شفاعت کریں گے اور اللہ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اب اس میں کہاں دنیا میں کسی کے پاس شفاعت کارڈ ہے کہ وہ جس کے لیے جو چاہیں کر سکیں؟ نیکوکاروں کے پاس بھی ایسا کوئی کارڈ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی قوم کو اس مغالطے سے نکالتے رہے، کبھی اپنے کسی قبیلے کا نام لیتے، یا بنی فلاں یا بنی فلاں، اے قریش، اے میرے چچا، اے میری پھپھی، اے میری بیٹی، سلونی من مالی ما شئتم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ آج دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے مانگنا ہے مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن تم اللہ کے ہاں مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھنا، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے تمہاری قبر یا تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اب جب مشرکین دلائل کے میدان میں مکمل طور پر ہر طرف سے ہار گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا اور تکلیف دینا شروع کر دیا، اور ان کا زیادہ تر نشانہ کمزور اور غلام مسلمان ہوتے، جیسے امیہ بن خلف کا غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی تپتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات عزا کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا، لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہتے۔ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے، بلال کو اسی طرح اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشرکین کے ظلم کا نشانہ بننے والے کچھ اور بھی اصحاب تھے، جن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ عنہ،
اسی طرح مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ظلم اس قدر بڑھا کہ عورت ذات کو بھی نہ بخشا۔ ان کے مظالم کا نشانہ مسلمان خواتین بھی بننے لگیں، جن میں ایک رومی لونڈی زنیرہ رضی اللہ عنہا اور ایک اور لونڈی ام عبیس رضی اللہ عنہا، اسی طرح ناہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہما کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کے علاوہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا یہ بہت بوڑھی اور کمزور تھیں۔ کم بخت ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ کئی اصحاب کے بے مثال واقعات ہیں کہ سیرت اور تاریخ کے اوراق ان کے خون سے رنگین ہیں۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی، نہ کوئی سودے بازی، نہ مسلمانوں پر سختی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں جو لوگ پیش تھے، ان میں ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمرہ ثقفی اور ان کے علاوہ بھی، یہ سب آپ کے پڑوسی اور ارد گرد والے تھے، قریبی سردار رشتہ دار۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی بکری کی کھال تو کبھی اونٹ کی کھال آپ کے اوپر پھینک دی جاتی، کبھی پتھر، کبھی لکڑی، کبھی زہر، اکثر چوری چھپے، اور جہاں کہیں موقع ملتا تکلیف پہنچانے سے باز نہ آتے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ نے اسے اس کے گلے کا پھندا بنایا۔ ابو لہب جو ہاتھوں سے بڑے اشارے اور شرارتیں کرتا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بیوی جو اپنے مال مرتبے پر بڑا اتراتی، اللہ نے اس کے گلے کا پھندا بنایا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور باقی سب بھی بدر میں، احد میں اور مختلف مقامات پر عبرتناک انجام کو پہنچے۔ کسی کو خارش، کسی کو پیٹ کی بیماری، کسی کو اندھا پن، کسی کو گنگا پن، اور چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزیں جان لیوا ثابت ہوئیں، اور یہی انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، استہزاء کرنے والوں کا ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا مذاق اڑانے والوں کو ہم خود ہی کافی ہیں۔ اور یہ بہت دور کی بات نہیں، آج کل بھی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے میں بے ادبی، بے حرمتی، گستاخی کرنے کی جسارت کرتا ہے یا اسلام کے خلاف بولتا ہے، وہ کتے کی موت مرتا ہے۔ اگرچہ ان باتوں کو بہت چھپایا جاتا ہے، مگر میڈیا کی زینت بننے سے پھر بھی نہیں رکتا۔